اللہ رب العزت موجود ہے، اللہ ہے، ہم سب کو کیا ہے اس کا علم الیقین ہے، صرف علم ہے اللہ ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عین الیقین بھی ہے، میرے رب کو انہوں نے دیکھا بھی ہے اور محسوس بھی کیا ہے شب معراج میں، وہ حق الیقین۔ اب یوں سمجھ لیں کہ موت آنے کے بعد اگر کوئی اٹھا سکتا ہے تو وہ صرف قادر مطلق رب ذوالجلال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا 100 عام، 100 سال تک انہیں وہاں پر سلا دیا اللہ تعالیٰ، ثم بعثہ، پھر اللہ نے انہیں اٹھایا 100 سال کے بعد۔ اب روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام گئے تھے ان کی عمر 30 یا 33 سال کے قریب کی تھی، یا 35 کے قریب کی تھی، ان کے بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں۔ اب 100 سال گزر گئے، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ فرمایا تو اللہ نے ان سے پوچھا قال کم لبثت، اے عزیر تم یہاں کتنے دن ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب میں کہا لبثت یوما او بعد یوم، میں شاید ایک پورا دن سویا ہوں یا آدھا دن سویا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، نہیں اے عزیر تم 100 سال تک یہاں پر ٹھہرے رہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھو تمہارے ساتھ جو کھانا پانی تھا اس کی کیا حالت ہو گئی، کہاں ہے وہ؟ اور تمہارے گدھے کو دیکھو، تمہارے خچر کو دیکھو، اس کی ہڈیاں تک پگھل گئی ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے وہ ساری چیزیں دیکھی جو ان کے ساتھ چلی تھی۔ اگر صبح آئے اور شام ہو رہی ہو تو ایسی حالت نہ ان کے خچر کی ہوتی نہ ان کے ساتھ کے سامان کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے خچر کو بھی بیدار کیا اور اس کھانے کو بھی صحیح فرمایا، ساری چیزیں جو کی تو صحیح ہو گئی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر ممکن شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام واپس اپنی بستی میں آئے تو ظاہر سی بات ہے ان کی عمر جہاں تھی وہیں رکی ہوئی تھی، اور ان کے جو بیٹے تھے ان کی عمر 100 سال سے آگے چل رہی تھی۔ ان کے بیٹے اور ان کی بیٹی وہ 110 یا 120 کے قریب کے پہنچے ہوئے ہوں گے جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے۔ تو اب کوئی بستی میں ان کو پہچاننے والا تک نہیں تھا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا نبی عزیر ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ معاملہ کیوں فرمایا اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ موت کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو نشان بنایا، معجزہ دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب بستی سے کہا کہ میں عزیر ہوں تو لوگ مذاق بھی اڑائے کہ کون عزیر؟ عزیر کو گئے ہوئے 100 سال ہو گئے، کیا 100 سال کے بعد کوئی دوبارہ اس طرح سے لوٹتا ہے؟ ان کے گھر کی جو ایک باندی تھی کام کرنے والی، وہ بھی کافی بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس وقت کی عمریں 200 سال تک بھی نارمل تھی، کسی کی عمر 300 سال تک بھی جاتی تھی۔ تو ان کے گھر کی جو ایک باندی تھی کنیز کام کرنے والی، اس نے کہا میں عزیر کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، 2 خصوصیتیں تھی عزیر کے اندر، اگر تم عزیر ہو تو مجھے وہ دونوں علامتیں بتاؤ۔ ایک یہ کہ ان کے پیٹھ پر ایک نشان تھا، وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں وہ نشان جانتی ہوں۔ دوسرے یہ کہ عزیر کو تورات زبانی یاد تھی جو کہ اس زمانے میں کسی کو یاد نہیں تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا دامن اٹھا کر کے پیٹھ پر دکھایا تو وہ نشان جوں کا تو موجود تھا، اور اس کے علاوہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کو پورا کا پورا زبانی لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنایا۔ تب اس خاتون نے کہا یہی عزیر ہے، پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تم جس وقت گئے تھے تب بھی یہی حالت اتنی ہی تھی تمہاری، اور اب آئے ہو تب بھی اتنی عمر ہے؟ تب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے ساتھ پیش آیا ہوا واقعہ بتایا۔ میں ایک بستی سے گزر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں موت کی نیند سلایا، 100 سال کے بعد دوبارہ مولا تعالیٰ نے مجھے بیدار کیا، میرے خچر کو، میرے کھانے کو، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اے لوگو وہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ تم جلا کر راکھ کر دو، اس راکھ سے بھی وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ ایک یہ واقعہ آیا، جسٹ اس کے فوراً بعد ہی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی سیم ایسی چیز. وہ یہ آیتیں جہاں ختم ہوئی حضرت عزیر علیہ السلام کی، فوراً وہ آیتیں شروع ہو رہی ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. ان کا سوال الگ تھا. حضرت عزیر علیہ السلام نے یوں کہا تھا کیا اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے، کرے گا؟ انا یحیی، یعنی ایسی مطلب ساری چیزیں برباد ہو چکی ہیں، ویران ہو چکی ہیں، بستیوں کو دوبارہ اللہ اٹھائے گا؟ ان کا سوال یہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کا سوال یہ ہے ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مجھے دکھا کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. یہ سوال الگ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ سے یہ فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم کو یقین نہیں ہے کہ میں مردہ کو زندہ کرتا ہوں، موت کے بعد اٹھاتا ہوں؟ انہوں نے کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں مولا، یقین تو ہے لیکن میں اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں. اس کو کہتے ہیں عین الیقین. یعنی یقین کے بھی درجے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں یقین کے درجے ہیں. اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر کے یقین حاصل کرنا چاہتے تھے، یہ عین الیقین ہے. ایک ہوتا ہے علم الیقین. علم الیقین کا مطلب جیسے میں نے آپ کو کہا، میں نے کوئی خبر دے دی کہ ایک پرندہ ہے، اس کا فلاں نام ہے اور بہت خوبصورت ہے. آپ نے میری بات کو مان لیا اور یقین کر لیا، اس کو کہتے ہیں علم الیقین. میں نے کہا آگ جو ہے گرم ہوتی اور لال ہوتی ہے، آپ نے کبھی دیکھا نہیں تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا. میری بات کو سنا اور آپ نے کیا کیا؟ مان لیا. اس کو کہتے ہیں علم الیقین. لیکن آگ آپ کے سامنے رکھی گئی اور آپ نے اس کی گرمی کو محسوس کیا اور لال پن کو بھی دیکھا، تو ابھی علم الیقین پہلے سے تھا، اب عین الیقین بھی آ گیا، دیکھ کر کے یقین ہو گیا. اور اگر ہاتھ ڈال دیے تو پھر حق الیقین ہو گیا. یعنی یہ یقین کا اعلیٰ درجہ ہے. جنت ہے، یہ ہم سب کو کیا ہے؟ علم الیقین ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا کہ جنت ہے، ہم نے مان لیا. یہ کیا ہے؟ علم الیقین. عین الیقین ہے کسی کو؟ ہم میں سے کسی نے جنت دیکھا نہیں. اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم الیقین بھی ہے، عین الیقین بھی ہے، اور حضور جنت میں گئے بھی ہیں، وہ حق الیقین بھی ہے. اللہ رب العزت موجود ہے، اللہ ہے. ہم سب کو کیا ہے؟ اس کا علم الیقین ہے، صرف علم ہے، اللہ ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عین الیقین بھی ہے، میرے رب کو انہوں نے دیکھا بھی ہے اور محسوس بھی کیا ہے شب معراج میں، وہ حق الیقین. تو اسی طرح سے یہ مردوں کو زندہ کرنے والا جو معاملہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا مولا مجھے یقین تو ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں، عین الیقین چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخود، رب تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی مصلحتیں وہی بہتر جانتا ہے. ان 4 پرندے کے ذبح کرو، ان کی قیمہ بنا کر چاروں پرندوں کو ملاؤ، پورا ان کا قیمہ ایک دوسرے سے ملاؤ اور 4 حصے کر کے 4 پہاڑوں پر گوشت رکھ کر کے آؤ. ایک لمبا پروسیس تھا. دیکھنا ہے تو کچھ محنت کر کے دیکھو. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، ان کا نام لے کر کے بلاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تو ان پرندوں کا گوشت بھی مل چکا تھا، ایک دوسرے کا گوشت پورا مکس ہو چکا تھا، لیکن ہوا میں وہ گوشت اڑا اور جس کا گوشت تھا اس کے جسم میں جا کر کے وہ فٹ ہوتا رہا، اور بغیر سر کے وہ پرندے اڑتے ہوئے آئے اور جس کی منڈی جہاں تھی، جس کا منہ جہاں تھا، اس سے جڑ گئے اور زندہ ہو کر چلنے لگے. یہ معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب یہ پورا کیا ہوا؟ یہ عین الیقین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سامنے ہوتے ہوئے یہ دیکھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا اے مولا مجھے علم تو تھا ہی، لیکن آج دل کو قرار آ گیا کہ یقیناً تو مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرتا ہے.
اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو 4 پرندے لیے تھے ان کے متعلق صوفیہ کاملین نے بھی نقل فرمایا، مفسرین نے بھی فرمایا ہے کہ وہ 4 پرندے، اس میں ایک مرغا تھا، ایک کبوتر تھا، ایک کوا تھا، ایک مور تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک مرغا تھا، ایک کوا تھا، ایک کبوتر تھا، ایک مور تھا۔ یہ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیے۔ بہرحال اب وہ 4 پرندے ذبح ہوئے اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا، قدرت خداوندی کا وہاں پر مظاہرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو دکھایا کہ چاہے کسی کا گوشت کہیں پر بھی ہو، جب وہ اٹھانا چاہے تو اٹھائے گا۔ تم قبروں میں بوسیدہ ہو جاؤ، 1000 سال کے ہو جاؤ، جب وہ مولا چاہے گا تو پھر دوبارہ تمہیں اٹھائے گا۔ یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ضروری ہے۔ ہم سب اٹھائے جائیں گے، چاہے کوئی شیر ہمیں نگل جائے، پانی میں ڈوب کر کے مر جائے، چاہے آگ میں جل کر کے ختم ہو جائے، لیکن اللہ عز و جل ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ آج بھی بہت ساری چیزیں ایسی، سائنس کے ایجادات ایسی ہیں کہ پلین جو کریش ہوتے ہیں سب ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ایک بلیک باکس کچھ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ پورے کے پورے حادثے کے معلومات لے لیتے ہیں۔ چاہے پلین پورا جل کر خاک ہو جائے، لیکن وہ جو بلیک باکس ہے اس کے ذریعے سے ان کو پورے معلومات مل جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ عز و جل نے ہماری ریڑھ کی ہڈی میں ایک حصہ ایسا رکھا ہے جو ہمیشہ اس میں سارا ریکارڈ، جس کو ڈی این اے سمجھ لیں آپ، وہ ویسے ہی رہے گا۔ آج 100 سال کے مردے کی ہڈی بھی نکال کر کے لیبارٹری میں دیتے ہیں تو یہ چیک کر کے آج کی سائنس بتا دیتی ہے کہ یہ کتنا پرانا مردہ ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ہڈیوں پر ریسرچ کر کے لیب بتا سکتی ہے۔ میرے عزیزو، وہ خلاق کائنات ہے جس نے خود پیدا کیا، کیا وہ ہماری بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ ملا کر نہیں اٹھائے گا؟ یہ یقین لے کر کے چلیں کہ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہی ہے۔ چاہے اب یہاں پر اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے مرنے کے بعد الگ الگ معاملات کر لیے، یہی ڈر کر کے کہ کہیں ہم کو اٹھا کر حساب نہ پوچھا جائے۔ کچھ لوگوں نے جلا کر راکھ کر دیا اور پھر پانی میں بہا دیا، اور کچھ ایسے بھی دھرم ہیں بیچارے مرنے کے بعد ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلاتے ہیں۔ وہ بھی یہ سوچتے ہیں چیل کوے کھا جائیں گے تو ان کے پیٹ میں چلا گیا تو کہاں ہے؟ میرا مالک و پروردگار جو ایک نطفے سے ہمیں بنایا ہے، ایک پانی کا قطرہ جو ہم کچھ نہیں تھے تب اس نے بنایا، اب ہونے کے بعد پھر فنا ہونے کے بعد دوبارہ وہ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ میں جو بات عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت کے قدرت کے مشاہدے اگر دیکھنا ہو تو یہاں پر ایک تصوف کی بات میں عرض کرتا ہوں۔ بات تو چل رہی ہے عقیدہ آخرت پر، آخرت کا عقیدہ، لیکن اس میں بیچ میں یہاں ٹھہر کر کے عرض کر رہا ہوں۔ سبع سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدے آج تم کیوں نہیں کر پا رہے ہو؟ آج بھی بہت ساری ایسی عجائبات ہیں جن کو تم دیکھو گے تو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، لیکن آنکھیں اندھی پڑی ہوئی ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ میاں درخت، یہ پودے کا ایک کونپل جو زمین سے اگتا ہے وہ بھی نشانی ہے مولا کی، وہ کیسے زمین کا سینہ چیر کر باہر آ رہا ہے، تم نے کبھی اس کو دیکھا؟ اور پودے کے اندر سے پھول کیسے کھلتے ہیں اور پھل کیسے بنتے ہیں، پھلوں کے اندر رنگ کون بھرتا ہے، مٹھاس کہاں سے آتی ہے، کھٹائی کہاں سے آتی ہے، کڑواپن کون ڈالتا ہے، یہ سب قدرت کے ایسے مشاہدے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں پا رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب اچھی خاصی آنکھوں پر ایسا چشمہ ڈال لے جس کے مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پاور تو اچھا ہی تھا لیکن سوڈے کی بوتل والا چشمہ پہنے، کیا نظر آیا ان کو؟ کچھ نظر آئے گا؟ دھندلاپن آ جائے۔ آپ نے اسٹیل کا چشمہ پہن لیا، کچھ دکھے گا باہر کا؟ تو کچھ ایسی چیزیں ہماری آنکھوں پر پردہ پڑی ہوئی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اب وہ کیا چیزیں سنیے۔ قدرت کے مشاہدات کو دیکھنا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 4 پرندے لینے کا حکم فرمایا، یہ 4 پرندوں کی کیا خصوصیت تھی جو آپ لے کر کے ذبح کیے؟ میں نے بتایا نا، مرغا ہے، کوا ہے، کبوتر ہے، مور ہے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں یہ اصل پرندوں کو ذبح نہیں کیا گیا تھا، یعنی پرندے تو ذبح ہوئے
لیکن معنی کے اعتبار سے حقیقت میں ان کی خصوصیات جو ہیں ان پرندوں کو ان کو ذبح کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر مرغے کی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر شہوت زیادہ ہوتی ہے، مرغے کے اندر شہوت زیادہ ہوتی ہے، یعنی مرغا پرندوں میں بہت زیادہ شہوتی ہے، یعنی مرغیوں کے پیچھے بھاگنا یہ اس کی ایک خصوصی اس کی فطرت ہے۔ کوے کی ایک بری عادت ہے، وہ لالچی بہت زیادہ ہے۔ کوا کیا کرتا ہے؟ لالچ کا بہت بڑا شکار ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، ایک مرغا جس میں شہوت زیادہ ہے، دوسرا کوا جس میں لالچ زیادہ ہے۔ کبوتر ہے تو اچھا لیکن دوستی بہت جلدی کرتا ہے، ہر ایرے غیرے سب کے ساتھ دوستی کرتا ہے، تو دوستی کرنے کی عادت اس کے پاس بہت زیادہ ہے۔ چوتھا ہے مور، مور بھی اچھا ہے لیکن اس کو اپنے حسن دکھانے کی عادت بہت ہوتی ہے۔ جب بھی تھوڑے لوگ جمع ہوں گے ڈانس کرتا ہے، رقص کرتا ہے اور اپنے پورے پر کھولتا ہے، اپنی خوبصورتی دکھاتا ہے۔ یہ بار بار جنگل میں بھی یہی کرتا ہے مور، مور ہو کہ مورنی ہو، اور یقیناً اللہ نے اسے خوبصورتی عطا کی ہے۔ اس کے پروں میں اتنے رنگ جمع ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اتنے رنگ نہیں جمع کر سکیں گے، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم عطا کیا، وہ دکھاتا ہے۔ تو اب صوفیہ اکرام فرماتے ہیں مرغے کی شہوت، کوے کی لالچ، کبوتر کی دوستی اور مور کی یہ نمائش، ایڈورٹائزنگ، پرچار کرنا، یہ چار چیزوں کو اگر کوئی بندہ ذبح کر دے، شہوت اپنے اندر سے ذبح کرے، لالچ کو ذبح کرے اور بے مقصد کی دوستیوں کو ذبح کر دے، ختم کر دے، اور اپنے اندر کی نمائش کی اور ریاکاری کی عادت کو ذبح کر دے، تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کی قدرت کے مشاہدے بالکل دیکھ سکتا ہے۔